بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد حمد و صلاۃ سورہ اخلاص کو تلاوت کیا ہے۔ آج سورت اخلاص کے اوپر ہم کلام کریں گے۔ سورت اخلاص احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بڑی ہی فضیلتوں مرتبے والی سورت ہے۔ اس کو ایک بار پڑھنے سے تہی قرآن کا ثواب ملنے کی روایات مل جاتی ہیں، اور 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرنے سے مکمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کی دیگر بھی فضیلتیں موجود ہیں، جیسا کہ جامع ترمذی شریف کے اندر ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے لکھا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورت اخلاص سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تجھے سورت اخلاص سے محبت ہے تو اس کی محبت تیری بخشش کرا دے گی، جنت تجھ پر واجب ہو جائے گی۔ دیگر بھی روایات اس کی ملتی ہے۔ مفسرین نے اس کے نزول کا سبب بھی نقل کیا کہ نزول کا سبب یہ بنا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کفار عرب حاضر ہوتے ہیں، اگر کہ یا محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا نسب کیا ہے، اس کی قومیت کیا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، وہ کس کا وارث ہے، اس سے پہلے کون تھا، وہ وارث کس کا ہے۔ یعنی اس طرح کے عجیب و غریب سوالات انہوں نے شروع کیے، تو ان کے سوالات کے پر رب کائنات نے یہ جواب دیا۔ رب نے اعلان کیا، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، هو اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اب اس پر تھوڑی سی ہم بات کر لیں، یعنی توحید کا مضمون سمجھنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا پڑتا ہے، ان کے در دولت پر جانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی کہے میں توحید کا پرچار کرنا چاہتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کو چھوڑ کر آپ کی ذات سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں، رب نے اپنے ایک ہونے کا اعلان کیا، وحدہ لا شریک ہونے کی بات کی، وہ بھی خود یہ نہیں کہا هو اللہ احد، یا یہ نہیں کہا یا ایھا الناس هو اللہ احد، آئے انسانوں کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا رب انسانوں کو کہہ دیتا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، هو اللہ احد، تم کہو کہ اللہ ایک ہے، کہ ساری انسانیت کو توحید کی بات کر دی جاتی۔ رب نے انسانوں کو بتایا، اگر مجھے میری شناسائی چاہتی ہو، مجھے پہچاننا چاہتی ہو، تو اس کے لیے تمہیں در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جانا پڑے گا، کہ
کہ ان کو کہا محبوب آپ کہہ دیں اپنی زبان سے هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ و عما نوالہ نے انسان کا لفظ نہیں فرمایا، بلکہ کہا اے میرے محبوب، اے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کہہ دیں هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے۔ اب جو لوگوں کے ذہنوں میں دیگر سوال تھے، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، کیا وہ کھانے پینے میں کیسا ہے، تو اس کا جواب دیا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، ان معمولات سے وہ پاک ہے، ماورا ہے۔ رب نے کہا اللہ وہ بے نیاز ہے۔ وہ تم جو کھانے پینے کا سوال ہو، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب کا رب نے مختصر جملے میں کہا اللہ بے نیاز ہے، یعنی ہر معاملے سے بے نیاز ہے۔ پھر جو مشرکین کفار کا سوال تھا، اس کو کہاں سے وراثت ملی ہے، کس کی وارث ہے، اس کے بعد کون وارث ہوگا، یہ جو سوال تھا رب نے اس کا جواب دیا لم یلد ولم یولد، اس کو کہیں سے وراثت نہیں ملی اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے، کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ہو پھر اس کے بعد اس کو وراثت ملی، ولم یولد اور نہ اس کے بعد کوئی ہے اس کی اولاد، نہ اس کے ماں باپ نہ اس کے اولاد، کیونکہ اللہ بے نیاز جو ہے، اگر اس کے ماں باپ ہوتے اولاد ہوتے بے نیازی ختم ہو جاتی۔ رب نے اس کا بھی جواب اس جملے میں موجود تھا، لیکن پھر جدا جو ان کا سوال تھا جدا کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ کس کا وارث ہے، اس کے بعد کون وارث ہوگا، رب نے کہا لم یلد ولم یولد، میں کسی کا وارث نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی ہو، اور میرے بعد میری ربوبیت میں کوئی وارث نہیں ہے، میں اکیلا تنہا ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ اور پھر ان کا یہ بھی سوال ہوتا تھا وہ کس چیز کا ہے، رب سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا، کس کا بنا ہوا ہے، یہ سوال تھا۔ رب نے اس کا بھی جواب دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا جوڑ کوئی نہیں۔ اگر سونے کا کہتے جوڑ بن سکتا، چاندی کا کہتے جوڑ بن سکتا، لوہے کا کہتے جوڑ بن سکتا، رب نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا جوڑ کوئی نہیں ہے، یعنی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں، وہ اکیلا تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی کی ربوبیت ہے، وہی سجدوں کے لائق ہے، وہی عظمت و شانوں کا مالک ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس میں توحید کا بیان دیا ہے کہ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نبی کو کہا کسی نے وہ اللہ کا بیٹا، فلاں کو کہا اللہ، رب نے ان سب کی نفی کر دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، اور میری قربت آپ کے ساتھ جو ہے کہ میں نے اپنا محبوب آپ کو بنایا ہے سب کچھ، لیکن یہ بتا دے کہ میں محبوب نبی ہوں لیکن اس کے ساتھ رشتہ ہے نہیں، میرا وہ رب ہے باپ نہیں، میرا مالک حقیقی ہے، میرا خالق رازق ہے، میرا مالک و رازق ہے، خالق ہے، میرا اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہے۔ تو رب نے اس کا جواب بھی دے دیا، پہلے کا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ تعارف کرائیں وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ جب پتہ لگ گیا اللہ ہے ہی ایک، جب وہ اکیلا ہے تو اب اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اگر کوئی شخص جائے کہیں پہ تو وہ یہ نہ کہ یہ رب کے یہ بلکہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں کوئی بھی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ اس کو بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کے لیے ضرورت مند نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے ماں باپ نہ اس کی اولاد، وہ اس سے پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا جوڑ کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلا تنہا ہے۔ بس قرآن نے یہ توحید کا پیغام دی ہے، وہ ایک یہ کفار عرب کا جو سوال تھا رب نے اس کا جواب دے دیا کہ محبوب ان کا جو سوال ہے تجھ سے کہ بتاؤ وہ رب جو ہے وہ کس چیز کا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، اس کا وہ کس کا وارث ہے، رب نے ان ساری باتوں کا سورۃ اخلاص کے اندر جواب دے دیا۔ اور ویسے اس کی تلاوت کے اعتبار سے کثیر آیات موجود ہیں، یعنی جیسے تہائی قرآن ہے، 3 بار پڑھے پورے قرآن کا ثواب ہے، فضیلتیں بہت ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت بھی کی جائے اور رب کی وحدانیت پر ایمان رکھا جائے۔ اللہ مجھ اور آپ کو سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔